नाजरीन आदाब, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं जतिंदर परवाज। आज हम इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है पंजाब में उर्दू मुशायरे का सफ़र। और इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए जिन मेहमानों को हमने दावत दी है उनमें पहला नाम है डॉक्टर केवलधीर साहब का। डॉक्टर केवलधीर साहब का शुमार उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में होता है। आपके नाम के बिना पंजाब की उर्दू तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। आपको पंजाब सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी कई अवार्ड दिए हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब पंजाब के उर्दू अदब के आसमान पर चमकता हुआ एक सितारा हैं। आपको कई ज़बानों पर महारत हासिल है। शेरी और नसरी दोनों तरह की असनाफ में आप लिखते हैं। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आइए पहला सवाल डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब से ही करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि मुशायरा क्या है, इसके लफ्जी माने क्या हैं और इसकी तारीख क्या है। रफ़ी साहब बताइए। देखिए, अगर हम लुगत में इस मुशायरे का मतलब देखें, इसके मानी तलाश करें, तो लुगत बता रही है कि शोरा का मजमा, सुखन गोई, शायरों की सुखन गोई क्या करें मुशायरा है। लेकिन मैंने जब इसके माने तलाश करने की कोशिश की तो एक बिल्कुल नए माने जो फारसी तरकीब में सामने आए वो ये भी रहा कि जैसे एक लफ्ज है कुन, जिसका मतलब है करो, और फारसी में अगर उसके आगे माँ लगा दिया जाए मकुन, तो मत करो। तो मैंने जब इसके लुग़वी माने पे गौर किया तो मशायरा मतलब ये भी एक मजमा है जहां कोई औरत ना हो, ना हो शायरा, मशायरा। तो ये मैंने आप सामने लिखा तो, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसके मानी बदले, इसकी तारीफ बदली और इसकी मेरे ख्याल में तशरीह भी बदल गई तो आहिस्ता। लेकिन मुशायरा लफ्ज जो है वो उतना ही पुराना है जब इंसान ने बोलना सीखा। सबसे पहले इंसान इशारों की जुबान जानता था। रस्मुल खत के जरिए जब ये जुबान वजूद में आई तो कुछ लोगों ने उनको मजमन मंजूम करना शुरू कर दिया। मुशायरे को मुंह रेख्ता भी कहा जाता रहा है। हाँ, देखिए, रेख्ते का मतलब है टुकड़ा। तो उसमें मुंह रेख्ते का अगर हम ये कह लें कि बहुत से टुकड़ों को, बहुत से नसरी टुकड़ों को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दें और शायरों ने उन्हें गुनगुनाए तो वो मुरेख्ते के माने में इस्तेमाल हो जाता है। अगर रेख्ते में रेख्ती रहा, ये अलग बहस का मौजू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पंजाब में जो मुशायरों की तारीख है उस हवाले से बताइए। देखिए, पंजाब में मुशायरों की तारीख जो है वो 18वीं सदी से करीब 18वीं सदी से शुरू होती है। तो वैसे चल रहा था इसमें मतलब अगर हम झांक कर देखें, बहुत दूर झांक कर देखें तो कहा जाता है कि किसी ना किसी ताल्लुक से अमीर खुसरो का ताल्लुक भी पंजाब से रहा। किसी ना किसी ताल्लुक से उनका पंजाब से रहा। और जब अमीर खुसरो उन्होंने बहुत से राग और रागनियों के वो मुजिद भी रहे तो लोग उनके पास जमा होते थे। तो उनको बोलते थे कि अमीर खुसरो चरखे की बात करो, चरखे पे शायरी करो। तो उस पर वो मुशायरे का हिस्सा ही थे। तो डॉक्टर साहब, इसमें मैं बात ये भी एक आपसे जानना चाहता हूँ कि मुशायरे जो है हमारे यहाँ पंजाब में मुनक्किद होते रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के हवाले से भी ये कहा जाता है कि उनके दरबार में 52 कवि थे। वो कवि दरबार या कवि सम्मेलन या मुशायरे के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद करते थे। क्या वो भी मुशायरे का एक हिस्सा? अरे क्या कहने भाई, गुरु गोविंद सिंह जी तो खुद बहुत बड़े शायर थे और वो शायरों के सरप्रस्त भी थे। तो बाबन दरबार जो है वो बहुत मशहूर। मेरे ख्याल में अगर हम ये कह लें कि गुरु गोविंद सिंह जी का जफरनामा है, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजिक रेहाकुन रहीम, अमा बख्श बख्श अंदाय दस्तगीर, तो ये फारसी, ये उर्दू नहीं बल्कि फारसी मुशायरे की। तो उसमें मतलब ये रिवायत का वो सब लोग हिस्सा, मेरे ख्याल में वो ये कह लें कि ये वो दौर था जब मुशायरे को मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब आप इस पे अपना नजरिया जरा बताएं हमें, कितनी बड़ी बात है। रफी साहब ने जो कहा वो बहुत दुरुस्त है जी, लेकिन इसमें एक बात है कि मुगलिया दौर जो है जी, मुशायरे की रवायत का ये मरकजी दौर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और वहां से महफिलें शुरू हुई
जिस महफिलें शुरू हुई, वहां से अब जितने नाम ले लीजिए, गालिब ले लीजिए, मीर ले लीजिए, कोई भी नाम, इब्राहिम ज़ौक ले लीजिए, यहाँ तक कि बहादुर से ज़फर भी आ जाएंगे, बेशुमार नाम है, एक लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल ठीक। तो वो उस दौर की पैदाइश है, और मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ कि उर्दू मुशायरे के सफर का वो सुनहरी दौर था। उसकी वजह ये भी है कि उस वक्त जो सरकारी जबान थी वो फारसी थी, और ऐसा था कि बहादुर इस वजह से भी पज़िराई हासिल हुई। इब्राहिम ज़ौक जो थे वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे जी, और उस वक्त गालिब को वो मकाम हासिल नहीं था, और गालिब जो थे वो सड़कों पे गलियों पे कभी कभी छोटी छोटी तंज की बातें करते थे कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो एक बार उन्होंने कहा कि हुआ है, ज़ौक के बारे में कहा कि हुआ है शह का मसाइब, फिरे है इतराता वगैरह। तो ये बात उन्होंने जाके बहादुर शाह जफर को बताई कि गालिब ऐसे फिलवदी जो शायरी थी उस हवाले से उन्होंने फिर उनको बुलाया, अपनी दरबार में बुलाया, तो मुशायरे में बाकायदा कहा कि वही गजल सुनाओ जो आप अभी गुनगुना रहे थे। तो उसने दूसरा मिसरा, जब गालिब ने दूसरा मिसरा लगाया कि हुआ है शह का मसाइब, फिरे है इतराता वगैरह, शहर में गालिब की आबरू क्या है। उन्होंने, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि फिलवदी का दौर वो था, उसके साथ साथ चलता रहा। डॉक्टर साहब, किसी जमाने में तरही मिसरा देकर मुशायरे हुआ करते थे, एक मिसरा दे दिया, उस पर तरह लगाई लोगों ने और शेर कहे, फिलवदी मुशायरे हुआ करते थे। वो सब चीजें रफ्ता रफ्ता खत्म होती जा रही हैं। ये इब्तदाई दौर की बात थी जी, तो पहले महफिलें होती थी जी। इस आज जो मुशायरे बड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं जी, बड़े जमघटा है जी, मेला लगा हुआ है, तो उस जमाने में ये बात नहीं थी। उस जमाने में एक छोटी महफिल होती थी, उसमें शायर और आमतौर पर दरबारों में हुआ करते थे जी, तो उसमें शेर पे आज बहस होती है, उस जमाने में बात होती थी। वाह 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 वाह। तो हर आदमी तैयारी करके आता था कि आज मैंने अपना ये शेर पढ़ना है, मैंने ये शेर पढ़ना है, और वो मुगलिया दौर की बातें, वो दरबारों में वो महफिलें सजती थी। तो वो दौर था, वहाँ पब्लिक का नुमाइशी जमाना नहीं हुआ। तो जो मुशायरे थे ये आवाम को और शायरी को जोड़ने में एक पुल की हैसियत रखते होंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो अगर दूसरे लफ्जों में इसको कहा जाए, वो बादशाहों का एक शौक था जी, वो एक मुशायरा जो हुआ करता था बादशाहों का, उसमें अवाम की शिरकत बहुत कम थी। अच्छा, उसमें खवास की शिरकत थी, खास लोगों का शुगल हुआ करता। वो देखो ना, एक शहनशाह है, उसने अपने, अब अकबर ने कितने रतन रखे हुए हैं, ठीक है जी, और अपनी तारीफ के लिए, अपनी तारीफ। तो वो मुशायरे भी जो थे ना, तो मुशायरा तो आज हम कह रहे हैं, उस वक्त मुशायरा नहीं कहा जाता था, महफिल शेर। तो ऐसी चीजें देखो, हर चीज ट्रैवल करती है। जैसे पहले रफी साहब ने बताया इसकी हिस्ट्री के बारे में, वो दौर गुजरा, मुगलिया दौर आया, अब हर जुबान में मुशायरे होते थे या शेर कहे जाते थे, फारसी में भी होते थे, अरबी में भी होते थे। मतलब है कि उर्दू में जब ये तब हुआ जब मुगलिया दौर हुआ। अच्छा डॉक्टर रफी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब अंजुमन पंजाब वजूद में आई लाहौर में, तो उन्होंने मुशायरों की एक तस्वीर बदल के रख दी। बिल्कुल। उससे पहले जो मुशायरे होते थे उसमें गजलें सुनाई जाती थी, उन्होंने नज्म के एतबार से मुशायरे मुनक्किद किए। बिल्कुल ठीक है। मौलाना हाली, उस हवाले से थोड़ी मजीद जानकारी दीजिए। बरसात, बरखा रुत और इसे सावन, इस उन्होंने उन्वान मुकर्रर किया। और ये कह लीजिए कि ये जो अंजुमन थी जिसका जिक्र अंजुमन पंजाब, इसका ये था, ये रद्द अमल था गजल के खिलाफ। तो गजल के माने गजल उस वक्त गजल के माने सबकी महबूब कि गजल औरतों से बातें करने का नाम है, या गजल औरतों की बातें करने का नाम है। तो मौलाना आजाद और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने ये बात महसूस की कि छोड़ो यार औरतों की बातें, जिंदगी की बात करो, बरसात की बात करो। और ये कह लीजिए कि जैसे वर्ड्सवर्थ का जिक्र आता है, तो ये वो लोग थे जिन्होंने इसको फैलाया।
اور غزل کے دائرے سے مشاعروں کو نکال کے اس کو ایک بہت بڑا دائرہ، بہت وسیع دائرہ جس میں مختلف عنوانات تھے، اور ان کا من چاہتا تھا کہ ابھی ساون کی بات کریں گے تو لوگ ساون پہ شعر کہنے لگے، برسات کی بات کریں گے تو برسات پہ شعر کہنے لگے، بارش کی بات کرنے تو برکت کا جو پھیلاؤ تھا اس کا پھیلا ہوا، اور اس میں یہ ہوا کہ مشاعروں کا جو وجود تھا اس کا حدود اربع تھا، وہ بڑھا، اور مشاعرہ جو تھا وہ پہلے غزلیں شراب پیتی تھی، نیم کا رس پلا رہے ہیں ہم تو بشیر بدر نے جیسے کہا تھا، تو وہ شراب کے اس دور سے انہوں نے غزل کے شرابیہ دور سے نکال کر مشاعرے کو ایک نئی زندگی یہ دور جو تھا غزل میں جو شاعری کی انداز انجمن پنجاب سے پہلے میرے خیال یہ بعد میں ہوا ہے، کیونکہ نظم کی جو پیدائش ہے ایک طرح کی وہ اس زمانے میں ہوئی، اس سے پہلے وجود میں آ چکی غزل کا دور تھا، اور یہ صحیح ہے کہ غزل اور عورت یہ دو چیزوں کا ایسا اشتراک تھا کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غزل جب کہی جاتی تھی تو اس میں عورت ہوتی تھی، اس کی خوبصورتی ہوتی تھی، عشق ہوتا تھا، ایسی باتیں، اور عورت کا بھی اتنا احترام ہوتا تھا کہ اس کو مؤنث نہیں، اس کو مذکر میں سیکھے میں، لیکن جیسے جیسے میں نے کہا نا کہ ٹریول جب ہوتا ہے، وقت ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بہت تبدیلیاں، تو یہ کیا محمد حسین کا یہ بڑا کرانتیکاری قدم نہیں تھا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ نظمیہ دور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، نظمیہ دور جو وہ شروع ہوا ہے، حالانکہ وہ تب غزل نے، جو ایک خاص پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں، تب غزل نے اپنی شکل بدلی، اس کو بدلنے والے تو شاعری تھے، اسٹوریز بھی منظور رہی، چھوٹے چھوٹے افسانے منظور رہے، تو یہ ایک نیا دائرہ تھا، اور یہ نہیں ڈرامے میں داخل، بالکل 100% ایسا ہوا، تو اس میں مطلب یہ تھا کہ ایک نیا قدم تھا، اور ایک نئی، میرے خیال میں یہ تجربہ بھی نیا تھا، اور غزل اور اردو شاعری کو محدود دائرے سے نکال کر ایک وسیع دائرے میں، اچھا ڈاکٹر کیولدیر صاحب، میں ایک بات یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد رفیع صاحب جو ہیں وہ شاعر ہیں، آپ مشاعرہ آرگنائزر ہیں، تو اس حوالے سے مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ جب مشاعرے کی ٹیم بناتے ہو کہ مشاعرہ رکھنا ہے تو کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہو آپ ہی؟ کس طرح کے شاعر ہوں، کس کو بلانا ہے، کس کو چھوڑنا ہے؟ اس انداز میں جب بات شروع کروں گا کہ ایک عمر گزر گئی، حالانکہ میں شاعر آپ کا تجربہ ہے اس میں، تو یہ ہم 45 برسوں سے لدھیانہ میں ہر سال جشن ساحر کے نام سے، ساحر کی یاد میں ہم ایک بڑے لیول کا مشاعرہ کرتے ہیں، منعقد ہوتا ہے وہاں۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ آرگنائزر میں کی حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں، وہی تو وہ دیکھی چیز یہ ہے کہ ایک دور تھا جب ہم نے شروع کیا تھا، تب اس میں ایک تقدس تھا، محبت تھی، احترام تھا، ہم کسی کو بلاتے تھے تو بڑی محبت سے وہ لوگ آیا کرتے تھے، ہم بند لفافے میں ڈال کے کچھ نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے، قبول کرتے تھے، کوئی یہ بحث نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اس دور سے ہم نے مشاعرہ شروع کیا تھا، دھیرے دھیرے یہ ایک لمبا دور، موجودہ دور میں کیا وہ عرض کروں، یہ ایک لمبا دور تھا جس میں ہمیں فخر ہے یہ میں مجھے بتاتے ہوئے کہ لدھیانہ کے اس مشاعرے میں دنیا، اردو دنیا انٹرنیشنل مشاعرہ، اردو دنیا اس میں آ گئی، کا کوئی بڑا شاعر ایسا نام نہیں ہے، کپیل شاہد سب سے پہلے آئے، بے شک احمد فراز آئے، علی صدر جعفری آئے، سنیل دت آئے تھے، سنیل دت چلو سیلیبریٹی ہیں۔ تو اب آپ جب شاعروں کی ٹیم بناتے ہیں، نہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں چھوٹا سا میں واقعہ سناؤں علی صدر جعفری صاحب کا۔ پہلی بار جب میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، رابطہ ان سے قائم ہوا، میں نے انہیں کہا کہ مشاعرہ ہے، آپ نے آنا ہے، تو وہ کہتے کب بتایا، کہنے لگے ضرور میں آؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ کی خدمت کیا کریں، کیا آپ کی خدمت میں پیش کریں، تو بڑے ڈرتے ہوئے میں نے، کیونکہ بہت بڑا قد ہے، تو ڈرتے ہوئے میں نے پوچھا، میں کہا سردار بھائی بس اگر برا نہ مانے تو یہ بتا دیں کہ آپ کی خدمت میں کیا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو ارے
میں تو ساحر کو سلام کرنے آتا ہوں، یہ تم سے اب آج جب ہم دیکھتے ہیں، میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ سفر بڑھتا بڑھتا 45 برس پرانا ہو گیا ہے۔ آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات کہنے والا کوئی نہیں مجھے ملتا جی، یہ بات جو علی صداب جعفری نے کہی تھی، آج اگر پوچھا جائے تلخ باتیں ہیں کہ حضور آپ کی خدمت میں کیا نذرانہ پیش کیا جائے، تو وہ نذرانے کو نذرانہ نہیں کہتے، معاوضہ کہتے ہیں، اور معاوضے کے لیے وہ کہتے ہیں بھی 4,000 کمرشل ہو گیا۔ تو یہ جیسے جیسے یہ بڑے لوگ آف دی سکرین ہو رہے ہیں، یہ نئی چیز لوگ چہرے آ رہے ہیں، تو مشاعرے کا جو وہ وقار تھا وہ گرا ہے۔ نہیں ایسا ہے سر، میں آپ کو بتاؤں، قطع کلامی کے لیے معافی، تو مشاعرے کا اکیلا معیار نہیں گرا، تو آج یہ دیکھو کہ شاعری کرنے والے لوگ تو چھوڑو، تو شاعری کو سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو، معاف کرنا سر بہت سچی بات بول رہا ہوں، کچھ لوگ تو مشاعرہ سننے کے لیے نہیں، مشاعرہ دیکھنے کے لیے، وہ مشاعرے کی ضرورت بھی ہے۔ نہیں وہ تو اس کے علاوہ لاسٹ ایئر ہم نے آخر جو برس بیت گیا، ہم نے ایک تجربہ کیا، ہم نے سوچا کہ اس بار جو ٹیم ہے اس میں بڑا نام کوئی نہیں ہونا چاہیے، ہم تجربہ کریں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے بڑے نئے لوگوں کو، نئے چہروں کو بلایا، شاعرات بھی بلائی، شاعرات بھی اگر کوئی تھی تو دو، وہ بھی نئی، ٹھیک ہے، نہیں ان میں کوئی ریناؤنڈ نہیں، مطلب ریناؤنڈ نام، کوئی بڑا نام نہیں تھا اس پوری ٹیم میں۔ اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہمارے بہت اچھے مشاعروں میں ایک مشاعرہ، ٹھیک ہے، روایتی انداز۔ رفیع صاحب میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں، مشاعرے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ مل جاتے ہیں پرانے مشاعرے، شاعر بڑے آرام سے شعر پڑھتا ہے، داد ملتی ہے اس کو بڑے سلیقے سے، اور اس سے بھی پرانا ٹریڈیشن یہ تھا کہ شمع سامنے رکھی جاتی تھی شاعر کے، وہ پڑھتا تھا۔ اب جو مشاعرے پڑھے جا رہے ہیں، وہ شاعر جو شاعری سناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹنگ بھی کرتا ہے، کبھی ہاتھ کو ایسے گھمائے گا، ایسے اٹھائے گا، چلائے گا، تو وہ کیا ضرورت بن گئی ہے لوگوں تک شعر پہنچانے کی؟ نہیں ایسا ہے کہ جیسے اب جو کام ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک شعر تھا کہ راس آئی ہے کس کو بتا جانے من، تیرے آنچل کی دلکش ہوا جانے من، آج کل میں بھی ہنسنے کی کوشش میں ہوں، ان دنوں تو بھی کچھ مسکرا جانے من۔ تو کیا یہ فلموں کا اثر ہے لوگوں پہ؟ یہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں موجودہ دور میں لوگوں نے قدرتی طور پر ہنسنا بند کر دیا، مطلب کسی بھی بات پہ اب ہنسی نہیں آتی، لیکن جیسے غالب نے کہا تھا کہ پہلے آتی تھی آلے دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ شاعر جو ایکٹنگ کرتا ہے شعر کو سنانے کے ساتھ ساتھ، کہ ہاتھ جب اس سے ملانا تو دوا بھی دینا، یہ وہ نہیں، میں عرض کروں کہ مشاعرہ کسی حد تک اب انٹرٹیننگ انڈسٹری بن گیا ہے، اب ٹھیک ہے یہ بات، وہ اس کا منفی اثر یہ ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ ایکٹر اچھے ہیں، پرفارمنگ آرٹ ہو گیا، پرفارمنگ تو بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے پرفارم کرنا، تو یہ پرفارم نہیں کرتے، تماشا کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ آج کا سامع جو ہے اس کا معیار بھی بدل گیا ہے۔ جی پہلے مشاعرہ سننے کے لیے لوگ آتے تھے، اب دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اب یا تو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کہاں پر سیاسی طنز ہو رہا ہے، کہاں پر یہ عورت کی بات ہو رہی ہے، کہاں پر کوئی عورت کیسے پڑھ رہی ہے، سو دیکھنے والی اور یہ وہ ساری بات۔ ڈاکٹر صاحب میں رفیع صاحب آپ سے یہیں سے بات نکالتا ہوں کہ جو مشاعرے میں شاعرات ہیں، مشاعرے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ شاعرات بھی دائس پر ہوں؟ دیکھیے یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کی تعریف میں کہ مشاعرہ ایک ایسے لوگوں کا گروہ جس میں کوئی شاعرہ نہیں ہے، تو وہ ایک دور تھا کہ جب صرف میرے خیال میں مشاعرے ہمارے ایسے بھی رہے جہاں شاعرات جو تھی وہ ممنوع تھی، تو اس میں کیونکہ یہ لوگوں کی انٹرٹین کے لیے تھا، بادشاہوں موجودہ دور میں بادشاہوں کے پاس کنیزیں تھیں
لیکن ان میں شاعرات جو تھی وہ بہت کم تھی. اور اب تو ہر مشاعرے کی کامیابی کے لیے پردے میں وہ بھی پردے میں ہوا کرتی تھی. محمل تھے وہاں, وہ ایک باقاعدہ اہتمام تھا. اب پردہ نام کی کوئی چیز. اچھا یہ بھی تھا کہ سر وہاں تو یہ بھی تھا کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر بھی مشاعرے ہوا کرتے تھے, اور بادشاہ اپنے شہزادوں کو مینرز آداب محفل سکھانے کے لیے وہاں بھیجا کرتے تھے. اور جس کے سامنے شمع ہوتی تھی اس کا یہ تھا کہ یہ اب یہ مغنی ہے. تو وہیں سے مطلب ایسا ہوا کہ اسی لیے کبھی کبھی طنز ہوئی, کبھی کبھی آج کے مشاعرے تو کچھ جو روایت پسند لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو یار, مشاعرے تو بند ہو گئے ہیں, پھر سے مجرے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھیں یہ منظر عام پر آنے لگی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مشاعروں کا معیار جو ہے وہ کس قدر گرا. اس میں یہ ہوا کہ کچھ مغنی لوگ مشاعروں میں شامل, شاعر تو کم ہوئے اور مغنی لوگ اس میں شامل ہوئے, اور جس میں کچھ شاعرات. اچھا میں اس میں ایک سوال ڈاکٹر کیمل صاحب آپ سے یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں موجودہ دور میں اور کہاں کہاں مشاعرے ہو رہے ہیں, بڑے مشاعرے جیسے آپ کا مشاعرہ ہے؟ دیکھیے پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات رہی نہیں, پھر بھی جیسے لدھیانے کے مشاعرے کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر, اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ پنجاب میں پنجاب میں اردو زبان ہی ختم ہو رہی ہے, تو مشاعرے تو ہونے ہی ختم. نہیں میں عرض وہی کر رہا ہوں کہ دو وجہ ہیں اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو رفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب زبان ہی ختم ہو رہی ہے تو اردو مشاعرہ, اردو کہنا پڑتا ہے مشاعرے کے ساتھ, تو وہ بھی ختم ہو رہا ہے. بالکل بالکل. تو اس کی جگہ وہ مشاعرہ ختم, ایونٹ ختم نہیں ہو رہا, پھر بھی کچھ پروگرام نہیں. جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تم نے اٹھایا تھا کہ مشاعرہ ختم نہیں ہو رہا, مشاعرے میں شرکت ختم ہو رہی ہے. وہ اب وہ کہنا نہیں چاہیے لیکن حقیقت ہے کہ جن خواتین کو شاعرات کو لوگ بلاتے ہیں وہ ہندی رسم الخط میں اردو لکھ کے لاتی ہیں, اور الزام لگتا ہے جو بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ وہ کلام بھی ان کا نہیں ہوتا. ہاں وہ شعر ہے, میرے کاروبار میں سب نے بڑی امداد کی, داد لوگوں کی گلا میرا غزل استاد. اب اس وقت ساری باتیں اس میں ساری باتیں اس میں مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کچھ ضرورت ہو گئی. اچھا اب سب سے بڑی بات اس میں سر بے روزگاری بھی رہی. تو سر یہ میرے خیال میں مطلب کچھ لوگوں نے مشاعرے کو, کچھ لوگوں نے مشاعرے کو پیسے کی وجہ سے بھی جوائن کیا ہے, اپنا یہ ذریعہ معاش بنایا. دیکھیے مطلب یہ ہے کہ بھوک تو سب کو لگتی ہے سر, تو اس میں مطلب یہ ہے کہ چلو اچھی بات ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے پنجاب میں, لیکن اتنا بھی میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے, تو آپ پنجاب کے جو بڑے مشاعرے ہیں ان کا ذکر کر دیجیے, کہاں کہاں ہوتے ہیں. دیکھیے میرے سامنے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس بیٹھے ہیں. ہمارے ایک پٹھان کوٹ کا مشاعرہ ہوا کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا, لیکن آج کل ایک پٹیالہ ڈاکٹر نویش صاحب کا مشاعرہ, اردو اکیڈمی اچھا کام کر رہی ہے, اردو اکیڈمی کر رہی ہے, اردو اکیڈمی اچھا کام کر رہی ہے. ایک صوفی فاؤنڈیشن کیا کرتے تھے, فاؤنڈیشن کبھی کر رہی ہے. پنجاب اردو اکیڈمی کا کیا صورتحال ہے مشاعروں کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, مطلب اچھا ہے, اچھا کام ہو رہا ہے. ایک میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وہ چھوٹے سے کوزے میں بند کر دیا گیا ہے اس کو. اب دیکھیے اکیڈمی پنجاب کی ہے تو اس کی ایکٹیویٹیز بھی پنجاب کے باہر ہونی چاہیے. مشاعرہ اگر ہے تو مشاعرہ پنجاب کے باہر بھی ہو. صرف مالیر کوٹلہ میں مشاعرہ ہونا اکیڈمی کا کوئی ابھی وہ ہے, وہ میرے خیال میں ابھی اکیڈمی کا جو عمر ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن پھر بھی اکیڈمی ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بڑے اچھے پروگرام 4 دن کے لیے کیے. یہ ہے ہمارے پاس نیا نظام جو اب آیا ہے, امید رکھی اچھا وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. آپ دونوں نے اتنی اچھی گفتگو کی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے آج کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. آداب.